اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں کاماز ان اے سینٹنس یعنی جملے کے اندر کاماز کا استعمال جو کہ ایک قسم کی پنکچویشن ہے یعنی علامت وقف ہے جسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے جب کوئی جملہ کسی انٹروڈکٹری فریز سے شروع ہوتا ہے اور اگر وہ انٹروڈکٹری فریز طویل ہو تو اس کے بعد کاما کا نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ مختصر ہو تو کاما کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ صرف اس صورت میں کاما کا استعمال کیا جائے گا جہاں بات پوری طرح سے واضح نہ ہو۔ اب ہم یہاں انٹروڈکٹری فریز سے ہی متعلق ایک اور اہم رول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کسی جملے کے اندر کوئی انٹروڈکٹری فریز ایک پریپوزیشن سے شروع ہو رہی ہو تو پھر وہ انٹروڈکٹری فریز جو ہے چاہے جتنی لمبی ہو یعنی 3 یا 4 الفاظ سے زیادہ لمبی بھی ہو تب بھی اس میں کاما کے نشان کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال جملے کے اندر نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ Into the thick cloud of white mist the plane disappeared۔ یہ جملہ جو ہے یہ into کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک پریپوزیشن ہے، یعنی کوئی ایسا لفظ جو ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق بتاتا ہے یا پھر اس کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں کس جگہ ہے، جیسے کہ above، below، far، near، اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر into، from، away وغیرہ جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے لفظ سے اگر انٹروڈکٹری فریز جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہو، یعنی اس جملے کے شروع میں ایک پریپوزیشن ہو اور وہ اس جملے کی جو ہے انٹروڈکٹری یا تعارفی جو حصہ ہوتا ہے اس میں شامل ہو، تو پھر اس قسم کے جملے میں آپ یہ جو انٹروڈکٹری فریز ہے جسے ہم نے بریکٹ سے ہائی لائٹ کیا ہے اس کے بعد کاما کے نشان کا اس جگہ پر استعمال نہیں کریں گے۔ اس جملے کے مطلب کو معاف کیجیے گا، اس جملے کو پڑھنے کے بعد اگر دیکھا جائے کہ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے یا نہیں تو اس بات سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کاما کے نشان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Into the thick cloud of white mist the plane disappeared، یعنی سفید دھند کے گھنے بادل میں جہاز غائب ہو گیا۔ تو جملے کا جو اصل مقصد ہے یا حصہ ہے وہ یہ ہے the plane disappeared، یعنی جہاز غائب ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ایک تعارف سا دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں غائب ہوا، ایک سفید دھند کے ایک گھنے بادل کے اندر۔ اور یہ حصہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ انٹروڈکٹری فریز، اور اس کے شروع میں چونکہ ایک پریپوزیشن کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اس جملے میں ہم نے کاما کا استعمال نہیں کیا، اور اسے پڑھ کر اس کے مطلب پر غور کرنے کے بعد بھی ہمیں بغیر کاما کے نشان کے استعمال کے بھی یہ جملہ آسانی سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس ایگزامپل کی مدد سے یہ رول سامنے آتا ہے۔ When an introductory phrase begins with a preposition, a comma may not be necessary even if the phrase contains more than 3 or 4 words۔ یعنی جب کوئی انٹروڈکٹری فریز جو ہے اس کے شروع میں پریپوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر کاما کے نشان کا استعمال ضروری نہیں رہتا، اگرچہ وہ فریز 3 یا 4 الفاظ سے زیادہ پر کی بھی ہو۔ چلیے اب انٹروڈکٹری فریز سے ہی متعلق کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان میں کاما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی ایگزامپل کو مل کر پڑھتے ہیں۔ Between my table on the left and your table on the right، اور اس کے بعد پھر ہے کاما کا نشان، a snail is creeping quietly، یعنی میری میز جو کہ بائیں جانب کو ہے اور تمہاری میز جو کہ دائیں جانب کو ہے اس کے درمیان ایک سنیل جو کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کے کمر پر ایک خول سا ہوتا ہے، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی آہستگی سے رینگ رہا ہے۔ اس جملے کے شروع میں ایک خاصی طویل انٹروڈکٹری فریز کا استعمال کیا گیا ہے۔ Between my table on the left and your table on the right، یہ ہے انٹروڈکٹری فریز جو کہ ایک اضافی معلومات فراہم کرتی ہے، یعنی کہ اس جملے سے متعلق مزید کچھ بتاتی ہے، لیکن دراصل اس جملے میں صرف اتنا کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ a snail is creeping quietly، یعنی ایک سنیل جو ہے وہ آہستگی سے رینگ رہا ہے۔ تو اب اس جملے کی انٹروڈکٹری فریز پر اگر ذرا غور کیا جائے تو اس کے اندر پہلی اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو اس کے شروع میں جو سب سے پہلا لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک پریپوزیشن ہے، اور اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب انٹروڈکٹری فریز کے شروع میں ایک پریپوزیشن آتا ہے تو پھر
اس جملے کے اندر کاما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اب دوسری غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس انٹروڈکٹری فریز کے اندر مزید کچھ اور پریپوزیشنز کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے آن دا لیفٹ، آن دا رائٹ، یعنی یہاں دو پریپوزیشنز موجود ہیں. اس کے علاوہ اس جملے کے اگلے حصے کا جو پہلا لفظ ہے a snail، وہ ایک ناؤن ہے یعنی ورب نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی جملے کے شروع میں ایک انٹروڈکٹری فریز آ رہا ہو جو کہ ایک پریپوزیشن سے شروع ہو رہا ہو، لیکن اس کے باقی کے حصے کے اندر مزید کچھ اور پریپوزیشنز بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے جملے کا اس کے شروع میں ناؤن آ رہا ہو، تو پھر جملے کے ان دو حصوں کے درمیان کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا. اب اس کے مقابلے میں اگلا جملہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے اس سے مختلف ہے. بٹوین مائی ٹیبل آن دا لیفٹ اینڈ یور ٹیبل آن دا رائٹ از اے snail. یہ جملہ جو ہے یہ پچھلے جملے سے خاصا ملتا جلتا ہے، لیکن اب کی بار اس میں کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انٹروڈکٹری فریز ہے اس کے فوراً بعد ایک ناؤن کے بجائے ورب کا استعمال کیا گیا ہے. لہٰذا اس جملے کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کاما کے نشان کے بغیر بھی سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، یعنی کوئی مشکل نہیں ہوتی. لہٰذا یہاں کاما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اصول یہی ہے کہ انٹروڈکٹری فریز کے بعد چونکہ یہاں پر ورب کا استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اب کی بار یہاں پر کاما کا نشان کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوگی. تو لہٰذا ان ایگزامپلس کی روشنی میں اب جو اصول ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے if such a phrase، اس سے مراد ہے انٹروڈکٹری فریز، contains more than one preposition, a comma may be used unless a verb immediately follows the phrase. یعنی اگر ایک انٹروڈکٹری فریز کے اندر ایک سے زیادہ پریپوزیشنز کا استعمال کیا گیا ہو تو اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس انٹروڈکٹری فریز کے بعد کاما کا نشان لگایا جاتا ہے. لیکن اگر اس انٹروڈکٹری فریز کے فوراً بعد ورب کا استعمال کیا گیا ہو اس جملے کے اندر تو پھر کاما کے نشان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. چلیے اب کاما کے استعمال سے متعلق ایک مختلف قسم کی اگزامپل کو دیکھتے ہیں. اس جملے کو مل کر پڑھیں گے. ریڈ اٹ اگین اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، یعنی دوبارہ سے پڑھیے اگر آپ کو اس کا پوری طرح سے یقین نہیں ہوا. اب ذرا اس جملے کے دو حصوں کو غور سے دیکھتے ہیں. پہلا حصہ ہے ریڈ اٹ اگین اور دوسرا حصہ ہے اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. تو پہلے حصے کو اگر جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو بھی یہ ایک مکمل اور معنی خیز جملہ ہوگا، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز. جبکہ دوسرا حصہ جو ہے اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، یعنی اگر آپ کو پوری طرح سے اس کا یقین نہیں ہوا، اس حصے کو اگر جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ ایک مکمل یا میننگ فل جملہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلاز. تو آپ نے دیکھا چونکہ یہ جملہ جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہو رہا ہے اور ڈیپینڈنٹ کلاز اس کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا اس جملے میں کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا. تو اب ہم اس ایگزامپل کی روشنی میں اس اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں کہ a comma is usually unnecessary when the sentence starts with an independent clause followed by a dependent clause. یعنی ایک جملے کے اندر کاما کے نشان کی ضرورت نہیں رہتی اگر وہ جملہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہو رہا ہو اور پھر اس کے بعد اس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلاز آ رہا ہو. چلیے اب کاما کے استعمال سے متعلق ایک مختلف قسم کی اگزامپل کو دیکھتے ہیں. اس جملے کو مل کر پڑھیں گے. مسٹر ارشد who is our English teacher called us back to the classroom. یہ ایک خاصا لمبا جملہ ہے اور بغیر کسی پاز یعنی رکے اسے جب پڑھا جاتا ہے تو کچھ دقت محسوس ہوتی ہے. اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ جو کہ بالکل پہلے جملے کی طرح سے ہی ہے لیکن اس میں کاماز کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. اب اسے پڑھتے ہیں. مسٹر ارشد who is our English teacher called us back to the classroom. تو اس دوسرے جملے کو پڑھتے وقت خاصی آسانی رہی کیونکہ یہاں کاماز کے نشان کا جو استعمال تھا اس جگہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے، یعنی ہم نے وقف کیا جسے انگلش میں پاز کرنا کہتے ہیں، اور پھر اگر اس کے مطلب پر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس جملے کو اب ہمیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو رہی ہے. مسٹر ارشد جو کہ ہمارے انگریزی کے استاد ہیں انہوں نے ہمیں کلاس روم واپس بلایا. لہٰذا ان دونوں جملوں میں سے یہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں کاماز کا استعمال
درست طریقے سے اور درست جگہ پر کیا گیا ہے۔ اب ذرا اس درست جملے پر غور کرتے ہیں۔ مسٹر ارشد، یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس جملے کے درمیان میں ان سے متعلق اضافی معلومات دی گئی ہے کہ وہ انگریزی کے استاد ہیں، اور جملے کے باقی کے حصے میں بتایا گیا ہے ان کے عمل سے متعلق کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے ہمیں کلاس روم دوبارہ بلایا۔ لہٰذا یہ جو درمیان میں اضافی معلومات ہے یعنی ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اگر اس جملے سے نکال دیا جائے اور پھر اس جملے کو پڑھا جائے، مسٹر ارشد کالڈ us بیک ٹو دا کلاس روم، تو اب بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ لہٰذا جب کسی جملے کے اندر کوئی اضافی معلومات دی جاتی ہے اور وہ جملے کے درمیان میں آ رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اور بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف طویل جملے کو یعنی لمبے جملے کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، بلکہ اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے یعنی اضافی معلومات ہے۔ تو لہٰذا اس ایگزامپل کی مدد سے اب ہم اس رول کو سمجھ سکتے ہیں۔ یوز کاماز ٹو سیٹ آف نان اسینشیل ورڈز کلازز اینڈ فریزز، یعنی نان اسینشیل یعنی غیر ضروری یا اضافی جو ورڈز یا الفاظ ہوتے ہیں یا کلازز یا فریزز ہوتے ہیں، جب ان کو کسی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو انہیں کاما کی مدد سے ایک طرح سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس ایگزامپل میں دیکھا، ہو از آر انگلش ٹیچر، یہ حصہ جو ہے جملے کا یہ نان اسینشیل حصہ ہے یعنی غیر اہم بات ہے، یا پھر ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو کہ اس جملے میں نہ بھی شامل ہو تو بھی یہ جملہ جو ہے ایک مکمل جملہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے اور بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تھے کاما کے استعمال سے متعلق چند اور رولز۔ مزید رولز کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔